ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، مئی کی 13 اور ذی القعدہ کی 14 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ سینٹرل بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے آج 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ضلع کرگل میں نتائج کی مجموعی صورتحال جاننے کے لیے ہم نے چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل ایس ڈی نمگیال سے رابطہ کیا، جس پر چیف ایجوکیشن آفیسر نے بتایا کہ چونکہ سی بی ایس ای اسکول کی سطح پر نتائج جاری کرتا ہے، اس لیے ضلع سطح کی کامیابی کی مجموعی شرح کا فی الحال اندازہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم تمام اسکولوں سے نتائج جمع کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی مکمل اعداد و شمار کے بعد کامیابی کی شرح کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی جائزے کے مطابق اس سال نتائج میں گزشتہ برس کے مقابلے میں نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یو ٹی لداخ میں جموں و کشمیر بورڈ کی جگہ سی بی ایس ای کے نفاذ کے بعد یو ٹی انتظامیہ، لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل اور محکمہ تعلیم نے امتحانی نتائج میں بہتری کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے۔ ان اقدامات میں سردیوں کی تعطیلات کے دوران بھی 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کا ہاسٹلوں میں قیام اور اساتذہ کی نگرانی میں تدریسی سرگرمیوں کا تسلسل شامل ہے، جس کے مثبت نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں ملکی سطح پر اس سال 10ویں جماعت کے امتحانات میں 23,85,079 طلباء نے رجسٹریشن کرایا، جن میں سے 23,71,939 طلباء نے امتحانات میں شرکت کی۔ کامیاب قرار دیے گئے طلباء کی تعداد 22,21,636 رہی۔ یوں کامیابی کا مجموعی تناسب 93.66% رہا، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 0.66% زیادہ ہے۔ نتائج کے مطابق لڑکیوں نے اس سال بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کامیابی کا تناسب 95% رہا، جبکہ لڑکوں کی کامیابی کی شرح 92.63% رہی۔ ادارہ جاتی سطح پر جواہر نودیا ودیالیہ نے 10ویں جماعت میں 99.49% کامیابی کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ 12ویں جماعت میں بھی اس کا نتیجہ 99.29% رہا۔ کیندر ودیالیہ دوسرے نمبر پر رہا، جس کا 10ویں جماعت میں نتیجہ 99.45% اور 12ویں جماعت میں 99.05% ریکارڈ کیا گیا۔ 12ویں جماعت کے نتائج کے مطابق اس سال مجموعی طور پر 88.39% طلباء کامیاب قرار پائے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.41% بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں بھی لڑکیوں نے بازی ماری اور لڑکوں سے 5.94% پوائنٹس آگے رہتے ہوئے 91% سے زائد کامیابی حاصل کی۔ کرگل کے ٹرانسپورٹ شعبے سے وابستہ اہم مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آل کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے آج چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے ملاقات کی۔ وفد نے ٹرانسپورٹرز کو درپیش 4 اہم مسائل کی نشاندہی کی، جن میں یو ٹی لداخ میں دوبارہ فٹنس فیس کی ادائیگی، انٹر اسٹیٹ ٹرانسپورٹ معاہدے میں گاڑیوں کی حد، 2019 کے بعد رجسٹرڈ گاڑیوں کو ریاستی پرمٹ جاری نہ ہونے اور لداخ کے لیے مخصوص ٹرانسپورٹ پالیسی کی عدم موجودگی جیسے نکات شامل تھے۔ چیئرمین نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ معاملے کو اعلیٰ حکام کے سامنے اٹھایا گیا ہے اور وہ ذاتی طور پر سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھوپیش چودھری سے بھی رابطے میں ہیں۔ وفد کی قیادت محمد ادریس، غلام نبی، مہدی علی اور خادم حسین نے کی۔ ٹرانسپورٹ برادری کو اب امید ہے کہ جلد ہی انتظامیہ کی جانب سے ٹھوس اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔
شیل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند کی صدارت میں آج کونسل سیکریٹریٹ میں سوت لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پروجیکٹ کی موجودہ صورتحال، رکاوٹوں اور بروقت تکمیل کے لیے درکار اقدامات پر غور کیا گیا۔ ڈاکٹر آخوند نے یقین دلایا کہ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں شمسی توانائی کی مدد سے بیک اپ فراہم کیا جائے گا تاکہ پانی کی فراہمی میں تعطل نہ ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ بجٹ کی کمی کے باوجود کسانوں کی سہولت کے لیے ضروری کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ضلع کے دیگر لفٹ اریگیشن منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جن میں استیانکوں، لالونگ، براکو اور چھانی گنڈ شامل ہیں۔ ڈاکٹر آخوند نے متعلقہ محکموں کو سوت کے عوام کی جانب سے اٹھائے گئے کنال ورک کے لیے DPR تیار کرنے کی ہدایت بھی دی۔ سوت کے کونسلر منظور حسین نے کسانوں کو درپیش پانی کی شدید قلت پر توجہ دلاتے ہوئے منصوبہ کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ اجلاس میں محکمہ جاتی افسران، عوامی نمائندوں اور معزز شہریوں نے بھی شرکت کی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پر پھٹنے سے رہ گئے شیل کو ناکارہ بنائے جانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز اور بم ڈسپوزل ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں چھان بین کر کے خطرناک شیلز کو ناکارہ بنا رہی ہے تاکہ سرحدی علاقوں کے قریب رہائش پذیر لوگوں کو پرامن طور پر اپنے اپنے علاقوں کی جانب واپس روانہ کیے جانے اور انہیں محفوظ طریقے سے واپس آباد کرنے کے عمل کو جلد از جلد یقینی بنایا جا سکے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی کے دوران پاکستان کی جانب سے LOC-IB پر شیلنگ کی گئی، جس دوران متعدد مقامات پر ایسے شیل پائے جا رہے ہیں جو پھٹنے سے رہ گئے ہیں اور ایسے شیل کبھی بھی جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں انتظامیہ نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ اگر انہیں کسی بھی ایسے شیل کا پتہ چلے تو فوری طور پر پولیس یا متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی کر کے جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے لوگ بھی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اور اب تک کئی ایسے شیلز کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ صوبے جموں کے راجوری ضلع میں منگل کو اس طرح کے شیلز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کو مناسب جواب دیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت صرف POK واپس لینے پر ہوگی۔ زیر التوا معاملہ پاکستان کے غیر قانونی طور پر قابض ہندوستانی سرزمین کو خالی کرانے کا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ ہمارا دیرینہ قومی موقف رہا ہے کہ جموں و کشمیر کے مرکزی علاقے سے متعلق کسی بھی مسئلے کو ہندوستان اور پاکستان کو دو طرفہ طور پر حل کرنا چاہیے۔ اسی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ زیر معاملہ پاکستان کی طرف سے غیر قانونی طور پر قابض ہندوستانی علاقے کو خالی کرنا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے منگل کو کہا کہ ہندوستان سندھ آبی معاہدے کو اس وقت تک معطل رکھے گا جب تک پاکستان قابل اعتبار اور ناقابل واپسی طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک نہیں کرتا۔ جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدہ خیر سگالی اور دوستی کے جذبے کے تحت کیا گیا، جیسا کہ معاہدہ کی تمہید میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان نے کئی دہائیوں سے سرحد پار دہشت گردی کو فروغ دے کر ان اصولوں کی نفی کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو آج منگل کو ایک سرکاری دورے پر مشرق وسطی روانہ ہوئے ہیں، ریاض ایئرپورٹ پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے استقبال کے بعد شاندار سرکاری پروٹوکول کے ساتھ سعودی شاہی محل میں داخل ہوئے۔ اس وقت ریاض کے یمامہ محل میں سعودی حکام کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹرمپ اور بن سلمان کی آمد کے وقت سعودی شاہی خاندان کے درجنوں افراد نے ان کا استقبال کیا۔
ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ جو آج 13 مئی سے شروع ہوا ہے اور 16 مئی تک جاری رہے گا، جو سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے دوروں پر مشتمل ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔